بنگلہ دیش کی مستعفی وزیراعظم حسینہ واجد جو عوامی احتجاج اور فوج کے دباؤ پر اقتدار چھوڑ کر بھارت جا چکی ہیں، انہیں ان کی بھارت نواز پالیسی ہی لے ڈوبی۔ بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے کے بعد فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملک چھوڑ کر بھارت روانہ ہوئیں۔ ان کے اقتدار کو یہ جھٹکا ان کی بنگلہ دیش میں مسلسل بھارت نواز پالیسی کے باعث لگا۔ شیخ حسینہ واجد جو مسلسل چوتھی بار اقتدار میں آئی تھیں، تاہم رواں سال ہونے والے انتخابات کو عالمی اور ملکی سطح پر مقبولیت نہیں ملی تھی اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ ان انتخابات میں حسینہ واجد نے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو پابند سلاسل کر کے ملک بھر میں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا۔ شیخ حسینہ واجد نے اپنے ایک دہائی سے زائد عرصے کے اقتدار میں ہمیشہ بھارت نواز پالیسی اپنائی اور پاکستان سے معاندانہ رویہ اختیار کیا۔ مستعفی وزیراعظم نے بھارت کے انتہا پسند وزیراعظم نریندر مودی کو ہمیشہ اپنا دوست کہا اور برملا اعتراف کیا کہ بھارت کی مدد سے 1971 میں پاکستان کو دو لخت کر کے بنگلہ دیش کا وجود عمل میں لایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کئی اقدامات کو بنگلہ دیشی عوام بھارت نواز سمجھتے تھے اور انہیں پذیرائی نہیں ملتی تھی۔ شیخ حسینہ واجد کے دور میں جماعت اسلامی کے کئی رہنماؤں کو پھانسی کی سزا دی گئی اور اس پر عمل درآمد بھی کرایا گیا، جبکہ حال ہی میں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پر پابندی بھی عائد کر دی گئی تھی۔ واضح رہے کہ لگ بھگ ایک ماہ سے جاری احتجاج کے آگے بنگلہ دیشی وزیراعظم پسپا ہو کر مستعفی ہونے کے بعد ملک چھوڑ گئی ہیں اور فوج نے عارضی طور پر اقتدار سنبھال لیا ہے۔ بنگلہ دیشی آرمی جنرل وقار الزماں نے عوام سے اپنے پہلے خطاب میں ملک میں مخلوط سیاسی حکومت کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے تمام فیصلے فوج کرے گی۔ عوامی احتجاج اور فوج کے دباؤ کے بعد اقتدار چھوڑ کر ملک چھوڑنے والی بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد کو تقریر ریکارڈ کرانے کا موقع تک نہیں دیا گیا۔ شیخ حسینہ واجد کے ملک چھوڑ جانے کے بعد مظاہرین نے ان کی سرکاری رہائش گاہ میں گھس کر جہاں مظاہرین نے توڑ پھوڑ کی اور سامان بھی اٹھا کر لے گئے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے بھی توڑ دیے، جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے مستعفی ہونے اور ملک چھوڑنے کی خبر پر ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور جشن بھی منایا۔ بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے ملک چھوڑ کر بھارت جانے کے بعد بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے ملک میں عبوری حکومت بنانے کا اعلان کر دیا۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزماں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ملک کو مخلوط حکومت کے ذریعے چلایا جائے گا، بنگلہ دیش کے تمام فیصلے فوج کرے گی۔ بنگلہ دیشی عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے تمام مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ بنگلہ دیشی آرمی چیف نے کہا کہ عبوری حکومت کے قیام کے لیے بات چیت جاری ہے، صدر سے جلد ملاقات کروں گا۔ ملاقات میں عبوری حکومت کے قیام پر بات ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP سمیت بڑی سیاسی جماعتوں سے بات چیت کی ہے۔ عبوری حکومت کے قیام کے لیے عوامی لیگ کے سوا تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہوئی ہے۔ بنگلہ دیشی آرمی چیف وقار الزماں نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں عوامی احتجاج کے بعد وزیراعظم حسینہ واجد نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ڈھاکہ میں اپنی رہائش گاہ سے بھارت روانہ ہو گئیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد کو آرمی چیف نے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ بنگلہ دیشی آرمی چیف نے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی سمیت بڑی سیاسی جماعتوں سے بات چیت کی، جس کے بعد عبوری حکومت کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے قبل موجودہ آرمی چیف وقار الزماں نے ہفتے کے روز ڈھاکہ میں فوجی ہیڈ کوارٹرز میں افسران کو بتایا تھا کہ بنگلہ دیش کی فوج عوام کے اعتماد کی علامت ہے۔ فوج کی جانب سے جاری بیان میں آرمی چیف نے کہا تھا کہ فوج ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور عوام کی خاطر اور ریاست کی کسی بھی ضرورت میں ایسا ہی ہوگا۔